वाणीनाथ ठाकरे आप सबका शेर व नज़्म व गज़ल की इस 14वीं नशिस्त में खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो एक ही मुद्दा है, लेकिन उसमें 3 अलग अलग पहलू है। एक तो उर्दू ज़बान कहाँ पैदा हुई, कब पैदा हुई। दूसरी चीज़, उर्दू ज़बान क्या किसी एक मुल्क की ज़बान है, क्या वो पाकिस्तान की ज़बान है। और तीसरी बात कि क्या उर्दू ज़बान किसी मज़हब की ज़बान है, क्या इस्लाम की ज़बान है, क्या मुसलमानों की ज़बान है। कुछ अरसा पहले तक मेरे जहन में भी ये बात थी कि उर्दू ज़बान ये मुग़ल लश्कर की ज़बान है। लेकिन हाल ही में मैंने कुछ तहकीक करने की कोशिश की उर्दू ज़बान के बारे में, तो मेरे हाथ कुछ मज़ामीन लगे, जिनमें से एक अहम मज़मून था जनाब मरहूम शमसूर रहमान फ़ारूक़ी साहब का अर्ली उर्दू लिटरेरी कल्चर एंड हिस्ट्री। ये शाया हुआ था 2001 में, और इनके मज़मून के साथ दीगर कुछ माहिर लसानियत के मज़ामीन भी मेरे हाथ लगे जो मैंने पढ़े। सारों का ये कहना है कि जिस ज़बान को हम आज उर्दू के नाम से जानते हैं, वो ज़बान हमारे हिंदुस्तान में या बर्रे सग़ीर में कुछ 800 सालों से पनप रही है, अलग अलग नामों से। उसे पहले हिंदवी कहा गया, फिर ज़बान हिंद कहा गया, फिर हिंदी कहा गया, ज़बान दहली कहा गया, रेख्ता कहा गया, गुजरी कहा गया, दख्खनी कहा गया, ज़बान उर्दू मुअल्ला कहा गया, फिर ज़बान उर्दू कहा गया, और आखिर उसे उर्दू कहा गया। हज़रत अमीर खुसरो उर्दू के पहले शायर माने जाते हैं, हालांकि वो हिंदवी या हिंदी में लिखा करते थे। उर्दू ये लफ्ज़ 1780 में 80 के करीब एक मुसहफ़ी नाम के शायर थे, और उनके एक शेर में उन्होंने कहा है, खुदा रखे ज़बां हमने सुनी है मीर व मिर्ज़ा की, खुदा रखे ज़बां हमने सुनी है मीर व मिर्ज़ा की, कहे किस मुँह से हम ऐ मुसफ़ी उर्दू हमारी है। इन्हीं मुसफ़ी साहब के एक शेर में हिंदवी का ज़िक्र भी आता है। वो कहते हैं कि मुसफ़ी फ़ारसी को ताख़ पे रख, मुसफ़ी फ़ारसी को ताख़ पे रख, अब है अशार हिंदवी का रिवाज। 1750 में मीर तकी मीर ने एक शेर कहा है, गुफ्तगू रेख्ते में हमसे ना कर, गुफ्तगू रेख्ते में हमसे ना कर, ये हमारी ज़बान है प्यारे। अब हम ये देखेंगे कि क्या उर्दू की शायरी सिर्फ़ मुसलमान शायरों ने की है, तो ये बात भी बहुत गलत है। उर्दू में लिखने वालों को हम देखने की कोशिश करें तो उर्दू के सबसे पहले या सबसे नामचीन कातिब नस्र जिनको कहा जाता है वो है प्रेमचंद साहब। और शायरों की बात करें तो रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, राम प्रसाद बिस्मिल जिन्होंने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है, ये लिखा था। और फिर कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब जिनका तखल्लुस है सहर, फिर कृष्ण बिहारी नूर साहब जिनका सरनेम था श्रीवास्तव, सुदर्शन फ़ाखिर साहब जिनकी बहुत सारी गज़लें जगजीत सिंह साहब ने गाई है,
اور ایک جناب سمپورن سنگھ کالرا صاحب جن کو دنیا گلزار کے نام سے جانتی ہے. ایسے سینکڑوں الگ الگ مذہبوں کے لوگوں نے اردو میں لکھا ہے اور شاعری کہی ہے. دوستو، جس طرح تقریباً ہماری ایک روایت سی ہو چکی ہے، ہم شروعات کرتے ہیں ایک بلند اور شیرین آواز سے. دتا پرساد جی کی آواز میں سنیے جناب کرشن بہاری نور صاحب کی ایک بہت ہی مقبول غزل. اس غزل کو جگجیت سنگھ صاحب نے بھی بہت مقبول بنایا تھا. بڑی سزا ہی نہیں اور کیا جرم ہے پتا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتا ہی نہیں، زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں. اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں، زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں. جڑ دو چاندی میں چاہے سونے میں، جڑ دو چاندی میں چاہے سونے میں، جڑ دو چاندی میں چاہے سونے میں، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں، زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتا ہی نہیں، زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں. زندگی موت تیری منزل ہے. بہت ہی سچا شعر سنا رہا ہوں. زندگی موت تیری منزل ہے، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں. زندگی موت تیری منزل ہے. زندگی موت تیری منزل ہے، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں. اور صاحب فسادات کے سلسلے میں بہت سے شعر سنے، ایک شعر ناچیز کے بھی ملایا فرمائیں، اور اگر کچھ ہو سچا ہو تو داد چاہوں گا میں. جس کے کارن بھائی مصیب بھائی، جس کے کارن فساد ہوتے ہیں
جس کے کارن فساد ہوتے ہیں اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں. زندگی اب بتا کہاں جائیں. زندگی اب بتا. صاحب یہ شعر سنانے سے پہلے میں چاہوں گا ایک اپنا پرانا شعر سنا دوں تاکہ زیادہ آپ کو لطف آئے گا. میں نے کبھی کہا تھا کسی شعر میں کہ وہ شعر سن لیجئے کہ زندگی کی تلخیاں اب کون سی منزل پر اس سے اندازہ لگا لو زہر مہنگا ہو گیا. زندگی کی تلخیاں اب کون سی منزل پر ہے اس سے اندازہ لگا لو زہر مہنگا ہو گیا. اب شعر پیش کرتا ہوں کہ زندگی اب بتا کہاں جائیں. زہر بازار میں ملا ہی نہیں. زندگی اب بتا کہاں جائیں. زہر بازار میں ملا ہی نہیں. اور یہ آخری 3 شعر آپ سب حضرات کی نظر. سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے. سچ اتنا ہی ہے, اس میں کچھ جوڑ گھٹا نہیں سکتے. سچ سے قریب کوئی چیز ہو جائے گی, سچ ختم ہو جائے گا. سچ اتنا ہی ہے جتنا ہے. عرض کیا ہے کہ سچ, یہ بھی ڈیفینیشن ہے, گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے. جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں. سچ گھٹے یا سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے. جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں. دھن کے ہاتھوں بکے ہیں سب قانون. دھن کے ہاتھوں بکے ہیں سب قانون. اب کسی جرم کی سزا ہی دھن کے ہاتھوں بکے اب کسی جرم کی سزا ہی نہیں. غزل کا آخری شعر آپ سب حضرات کی نظر. دھن کے ہاتھوں بکے ہیں سب قانون. ایک کریکٹر پینٹ کیا ہے, کیا ہے کہ چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو. سماعت فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو, آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں. اپنی رچناؤں میں وہ زندہ ہے. نور संसार سے گیا ہے. اپنی رچناؤں میں وہ زندہ ہے. نور संसार سے گیا ہے. کیا کہنے آتا جا رہے ہیں. جناب کرشن بہاری نور صاحب کو سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ مطمئن ہوں گے کہ اردو زبان کسی ایک مذہب کی زبان نہیں ہوتی. رہی بات ملک کی, تو ہاں یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان نے اردو کو اپنی قومی زبان کا رتبہ دیا ہے, لیکن ہندوستان میں بھی دیگر 21 زبانوں کے ساتھ, جس میں ہندی بھی شامل ہے, دیگر 21 زبانوں کے ساتھ اردو کو آفیشیل سٹیٹس ہے, یعنی سرکاری رتبہ ہے اردو کا. ہماری عدالتوں کی زبان جو ہے وہ انگریزی ہے, اور کچھ صوبوں میں اب ہندی کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے. تو اسی بات پر آج کی یہ نشست میں ختم کرتا ہوں, اور آپ سے یہ گزارش کرتے ہوئے, التجا کرتے ہوئے کہ اردو ہندوستانی کو اپنی زبان سمجھے, میں آج آپ سے پھر ملنے کا وعدہ کرتے ہوئے اجازت لیتا ہوں. آداب.